ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بزرگوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ ہمارے مولانا نے کہا کہ ظہر کی نماز میں گزشتہ سے پیوستہ دن میں نے اسی مسجد میں مصلیان حضرات کے سامنے حضرت دامت برکاتہم کا مختصر تعارف کرایا تھا، اور آج پھر مولانا نے حکم دیا کہ مزید حضرت والا کا تعارف ہو جائے. آپ مختصر میں یہ سنیں کہ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم جو ہم لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان کی صحبت سے ہم لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، مزید اٹھائیں گے. حضرت والا اس خان وادہ سے تعلق رکھتے ہیں جو خان وادہ، جو خاندان ایک عظیم فضل و کمال والا خاندان ہے. حضرت والا کا خاندان عراق سے چل کر ملتان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا. یہ خاندان اور ہندوستان میں یو پی کا ایک ضلع ہے مظفر نگر، اس کا ایک قصبہ ہے کھتولی، وہاں حضرت والا کا خاندان آیا. ان کے خاندان میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور ان کی ذات سے خلق خدا کو زبردست فائدہ پہنچا ہے. حضرت یہاں تشریف لائیں، آگے آگے آگے. اسی خاندان کے
حضرت والا کے پردادا قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کانپور میں رہ رہے تھے، دین کی بڑی خدمات انجام دے رہے تھے، کانپور میں رہتے ہوئے فتنہ عیسائیت اور دیگر فتنوں سے زبردست ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اس کا قلاقمہ کیا۔ انہی دنوں میں قادیانیت بھی پھیل رہی تھی، بہار کے خصوصاً 4 ضلع قادیانیت کے شکار ہو گئے تھے، جس میں منگیر، بھاگلپور، ہزاری باغ یہ سب ضلع تھے۔ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حکم ہوا محمد علی آپ منگیر جائیں، آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ منگیر آئے، پیر کے حکم سے قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ میں بہت مختصر میں قادیانیت سے جو مناظرہ ہوا وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس خانوادہ نے، اللہ پاک نے اس کڑی اور اس سلسلے سے کتنے عظیم خدمات اللہ نے لیے ہیں۔ مناظرہ کی تاریخ طے ہو گئی، دیوبند سے اور دیگر جگہوں سے بڑے بڑے علماء آئے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 بڑے بڑے علماء اہل علم تشریف لائے خانقاہ رحمانی میں منگیر میں۔ بات یہ سامنے آئی کہ متکلم کون ہو، مناظرہ کون کریں، کن سے سوال و جواب ہو، کون سوال و جواب کریں، تو ایک پر ایک تھے۔ وہاں قرآن اندازی ہوئی تو مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا کہ یہ بات کریں گے، یہ متکلم رہیں گے۔ اگلی بات جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سنیے۔ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ شروع کرتے ہیں، اور ادھر خانقاہ میں مولانا محمد علی منگیری سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں اللہ کے حضور میں گر گڑا کر کے رو رہے ہیں۔ یہ وہی نقشہ کہ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں۔ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ کافروں کی شکست ہو گئی، یا رسول اللہ سجدے سے سر مبارک اٹھا لیں، ٹھیک وہی نقشہ تھا۔ سجدے میں چلے گئے مولانا محمد علی منگیری، روتے رہے۔ جب جیت ہو گئی قادیانیت، مناظرے کی مجلس کو چھوڑ کر کے جب وہ قادیانی بھاگ گئے، آ کر کے خبر دی گئی کہ حضور سجدے سے سر کو اٹھا لیجیے، آپ کی جیت ہو گئی۔ جب سر اٹھایا، کیسی فکر تھی، کیسا درد تھا، کیسا غم تھا،
اور پھر خانقاہ رحمانی میں بیٹھ کر لاکھوں آدمی کے قلوب کا تصفیہ فرمایا. آپ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. حضرت والا موجود ہیں، لیکن میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. یہ بات میں نے اس دن ظہر کی نماز میں بھی کہی تھی کہ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی سیرت کو میں نے بار بار پڑھا ہے، پوری رغبت کے ساتھ پڑھا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت والا کے اندر مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی جھلک میں محسوس کرتا ہوں. جو درد ان میں تھا، جو غم ان میں تھا، جو سوز ان کے اندر تھا، جو کتابوں میں موجود ہے، حضرت والا کے دل میں وہی سوز، وہی درد، وہی فکر ہے. اور پھر اس خانوادہ کی جرأت، شجاعت، بہادری کا کیا کہنا. کبھی کسی حکومت سے سمجھوتا نہیں کیا. جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی غلط آواز اٹھی، کوئی سازش سامنے آئی، تو خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین اٹھ کھڑے ہو گئے اور حکومت کی اس آواز کا جواب دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان چیزوں کو شمار کرایا جائے. وہی جرأت اور وہی شجاعت آپ میں موجود ہیں. میں نے اس دن ایک واقعہ بتایا تو اسے میں دوہرا دیتا ہوں. حضرت والا اگر تائید فرما دیں گے اپنی گفتگو میں تو مجھے ایک حوصلہ ملے گا. جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت والا اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں اسکول میں منگیر میں پڑھ رہے تھے، چھوٹے تھے اس وقت. اسکول میں ٹیچر نے، جو غیر مسلم تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمان اچھے نہیں تو گندے ہوتے ہیں، اسلام مذہب اچھا نہیں ہے. ان دونوں بھائیوں کے دل پہ یہ بات اس طرح سے لگی کہ یہ اسکول سے نکلے تو گھر نہیں آئے. ابا حضور سے حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی صاحب رحمت اللہ علیہ سے آ کے کچھ نہیں کہا. دادا محترم حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کچھ نہیں کہا. سیدھے اسکول سے اٹھے اور ڈی ایم کے پاس چلے گئے. اور ڈی ایم کے پاس جب گئے وہاں خبر لگی کہ بھئی 2 بچے آئے ہوئے ملاقات کے لیے. ڈی ایم نے کہا بلاؤ. ڈی ایم سے پوری جرأت کے ساتھ انہوں نے کہا یہ بتائیں کیا مسلمان گندے ہوتے ہیں؟ ڈی ایم نے کہا نہیں، فلاں ٹیچر نے یہ بات کہی ہے. بلوا لیا گیا. اس کے بعد گھر خانقاہ میں ان کے ابا حضور اور ان کے دادا رحمہم اللہ کو خبر لگی کہ ان دونوں بھائیوں نے یہ کارروائی کی. غالباً ٹیچر کو معطل کر دیا گیا. یہ دیکھیے، کسی سے صلاح نہیں لیا، مشورہ نہیں لیا، اٹھے اور ڈی ایم کے پاس چلے گئے. وہ جرأت الحمدللہ ان کے اندر بھی ہے. فکر تو میں نے بتایا آپ کو. اور پھر سلسلہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ جا کے ملتا ہے. ان کے نواسوں میں شمار ہوتا ہے. علوی خاندان کے یہ لوگ ہیں.
حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کا سلسلہ ملتا ہے. ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، ان سے محبت کرنا، آل رسول سے محبت کرنا ہے. اور اب حضرت والا کے چہرے اور شکل کو دیکھیے کہ آپ کی شکل اور صورت بالکل ہی ابا حضور کی طرح. حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل بالکل شبیہ ہے، ان کے بالکل شبیہ ہے. وہی فکر، وہی جرأت، وہی جسارت. جب حضرت والا آخری بات، جب حضرت والا کی تاج پوشی ہوئی تو کئی امیر شریعت باہر سے آئے. آسام کے بھی امیر شریعت آئے تھے. تاج پوشی کے بعد میں حضرت امیر شریعت جو آسام سے آئے تھے ان کی ملاقات کے لیے ان کے روم میں گیا. کئی لوگ تھے، بات چلنے لگی. انہوں نے جو کہا میرے کانوں نے سنا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت والا کے بارے میں کہ نسبت ان کے اندر بھی منتقل ہو گئی، نسبت منتقل ہو گئی. اور پھر تذکرے میں وہیں اسی مجلس میں بات آئی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، مفکر اسلام حضرت مولانا ولی صاحب محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ میں سنا کرتا تھا کہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں، لیکن میں نے ولی میاں میں نسبت منتقل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں. اور آسام کے امیر شریعت نے دامت برکاتہم نے حضرت والا کے بارے میں فرمایا میرے ان کانوں نے سنا ہے. اس لیے بزرگوں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس خاندان سے، اس خانوادہ سے جس طرح سے محبت کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی ہم اس خانوادہ سے محبت کریں، محبت رکھیں، سچا تعلق رکھیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اس محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.